آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو ہر اس شخص کے لیے انتہائی اہم ہے جس کی جیب میں ایک اسمارٹ فون موجود ہے۔ جی بالکل، کیونکہ یہ فون اب صرف بات کرنے کا آلہ تو رہا نہیں۔ بالکل نہیں، یعنی یہ اب انسان کے دماغ کا ایک طرح سے ڈیجیٹل حصہ بن چکا ہے۔ جس میں تصاویر سے لے کر بینک کی تفصیلات تک سب کچھ ہوتا ہے، اور نجی پیغامات بھی۔ تو آج کی اس نشست میں ہم ہماری ڈیجیٹل لائف اور ڈیٹا سیکیورٹی کا کھوج لگائیں گے، اور خاص طور پر ان موبائل ایپس کا جو بظاہر بڑی معصوم اور مفید لگتی ہیں۔ مطلب بظاہر بے ضرر لیکن در حقیقت حساس معلومات کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ۔ ایسا ہی ہے۔ تو اس گفتگو کی بنیاد ہم نے سلیم اوان کی ایک انتہائی اہم تحقیق پر رکھی ہے۔ تحقیق کا نام ہے ڈیجیٹل لائف اور ڈیٹا سیکیورٹی خدشات۔ جی، اور ساتھ ہی ہم جنوری 2026 کی کچھ بالکل تازہ ترین سیکیورٹی رپورٹس کا بھی تجزیہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں جائیں، جی وہ ضروری ڈسکلیمر۔ بالکل، میں اپنی طرف سے یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ آج کی اس معلوماتی نشست میں شیئر کی جانے والی تمام معلومات خالصتاً تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں۔ صحیح۔ آج ہم جن ایپس یا کمپنیوں کا ذکر کریں گے وہ نہ تو اسپانسرڈ ہے اور نہ ہی ہم نے ان کا کوئی تکنیکی ٹیسٹ کیا ہے۔ یعنی ہمارا مقصد صارفین کو ڈرانا نہیں ہے۔ قطعی نہیں۔ ہمارا مشن لوگوں کو معلومات کے بوجھ تلے دبانا یا ٹیکنالوجی سے دور کرنا نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ سمجھانا ہے کہ لوگوں کا ذاتی ڈیٹا کتنا قیمتی ہے اور اسے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، روزمرہ کی زندگی میں چند چھوٹی تبدیلیاں لا کر۔ چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ اگر ہم سلیم اوان کی تحقیق کو دیکھیں تو جو سب سے بڑے خدشات ہیں وہ واقعی آنکھیں کھول دینے والے ہیں۔ اکثر لوگ تو بس یہی سمجھتے ہیں کہ ہیکنگ کا مطلب سوشل میڈیا کا پاسورڈ چوری ہونا ہے۔ ہاں، بس فیس بک ہیک ہو گیا، لیکن خطرات اس سے کہیں بڑے ہیں، جیسے کہ شناختی چوری یعنی آئیڈینٹی تھیفٹ اور فائنینشیل فراڈ۔ یہ بہت عام ہو چکا ہے۔ اور سائبر مجرم چوری شدہ ڈیٹا سے صرف بینک اکاؤنٹس تک نہیں پہنچتے بلکہ ان کے نام پر جعلی شناختیں بنا کر قرضے تک لے لیتے ہیں اور اصل شخص کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ تو مالی نقصان ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رینسم ویئر بھی تو ہے۔ جی بالکل، رینسم ویئر، جہاں ڈیوائس کو مکمل لاک کر کے تاوان مانگا جاتا ہے اور تاوان نہ دینے پر سارا ڈیٹا یا تو ضائع کر دیتے ہیں یا پبلک کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ خطرہ صرف اسمارٹ فونز یا لیپ ٹاپس تک محدود نہیں رہا۔ مطلب اور بھی ڈیوائسز ہیں؟ جی، پچھلے چند سالوں میں اسمارٹ ہومز اور انٹرنیٹ آف تھنگز یعنی IoT ڈیوائسز کا رجحان بہت بڑا ہے۔ ہاں، جیسے وہ انٹرنیٹ والے تھرموسٹیٹ اور کیمرے وغیرہ۔ بالکل وہی، لوگ گھروں میں اسمارٹ بلب لگا رہے ہیں، لیکن یہاں ایک بہت بڑا حفاظتی خلا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اکثر ان آلات کے پاسورڈز یا تو فیکٹری والے ہی رہتے ہیں جیسے کہ ایڈمن، یا پھر اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ کوئی بھی اندازہ لگا لے، اور ان کا سافٹ ویئر بھی پرانا ہوتا ہے۔ تو ہیکرز کے لیے یہ کمزور آلات کسی بھی محفوظ سمجھے جانے والے ذاتی نیٹ ورک میں داخل ہونے کا سب سے آسان دروازہ بن جاتے ہیں۔ مطلب ایک تھرموسٹیٹ کے ذریعے کوئی میرے گھر کے وائی فائی میں آ سکتا ہے؟ جی ہاں، اور ایک بار جب کوئی ہیکر اس کیمرے یا تھرموسٹیٹ کے ذریعے وائی فائی میں آ جائے تو وہ اسی نیٹ ورک سے جڑے لیپ ٹاپس اور فونز تک بھی بآسانی پہنچ سکتا ہے۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ اور ایک اور چیز، ایپس اور ویب سائٹس مسلسل لوگوں کا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ جمع کر رہی ہوتی ہیں، یعنی ہماری لوکیشن اور باقی چیزیں۔ ہاں، روزمرہ کی لوکیشن اور بعض اوقات تو آواز کی ریکارڈنگز تک شامل ہوتی ہیں۔ یہ انجانے میں ایک ایسا سیکیورٹی رسک بن جاتا ہے جس کا عام صارف کو اندازہ تک نہیں ہوتا۔ یہ تھرموسٹیٹ سے لیپ ٹاپ تک پہنچنے والی بات تو واقعی پریشان کن ہے۔ اور عام تاثر یہی ہوتا ہے کہ شاید ڈارک ویب کے ہیکرز یہ سب کر رہے ہوں گے۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کوورٹ لیبز کی جنوری 2026 کی جو رپورٹ ہے اس نے یہ تاثر بالکل غلط ثابت کر دیا ہے۔ جی، اس رپورٹ کے اعداد و شمار واقعی حیران کن ہے۔ اس رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ مشہور و بظاہر محفوظ ایپ سے کروڑوں لوگوں کا ڈیٹا لیک ہوا۔ جیسے کوڈ وے کی ایک ایپ ہے چیٹ اینڈ آسک AI، جو کہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس چیٹ باٹ ہے۔ بالکل۔ اور اس ایک ایپ سے 40 کروڑ 60 لاکھ ریکارڈز لیک ہوئے۔ 40 کروڑ! اور ان میں 38 کروڑ تو صرف چیٹ لاگز تھے۔
واہ! ذرا سوچیں، لوگ ان چیٹ باٹس کو کیا کچھ نہیں بتاتے. کوئی میڈیکل مسائل ڈسکس کر رہا ہے تو کوئی دفتر کا خفیہ کوڈ درست کروا رہا ہے. اور یہ سب پبلک ہو گیا؟ اور اس فہرست میں صرف چیٹ باٹس ہی نہیں ہیں. اور کیا کیا ہے؟ رپورٹ کے مطابق ایک آرٹ اینڈ ڈیزائن کی ایپ ہے جین زیڈ آرٹ، جس سے 1,89,00,000 ریکارڈز لیک ہوئے. اسی طرح پگمنٹ نامی ایک ایڈلٹ کلرنگ ایپ سے 70 لاکھ ریکارڈز کا نقصان ہوا. ڈیٹنگ ایپ پیکٹوریا سے 16 لاکھ. اور میں نے پڑھا تھا کہ بچوں کی ایک ایپ بھی تھی اس میں. جی، وہ سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات ہے. بچوں کی لرننگ گیم کیڈوپیا سے بھی 10 لاکھ ریکارڈز کا انکشاف ہوا. تو کوئی بھی کیٹیگری محفوظ نہیں ہے. بچوں کی ایپ سے ڈیٹا لیک ہونا تو بے حد تشویشناک ہے. لیکن یہ بتائیں کہ اتنی بڑی کمپنیوں کے سسٹمز آخر ہیک کیسے ہو گئے؟ پہلا خیال تو یہی آتا ہے کہ کسی بڑے ہیکر گروپ کا کام ہوگا. جی بالکل، کوئی پیچیدہ حملہ ہوگا. لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے. ان ایپس میں زیادہ تر لیکس کسی جدید ہیکنگ کا نتیجہ نہیں تھیں، بلکہ یہ کلاؤڈ سٹوریج مس کانفیگریشن کا نتیجہ تھی. مس کانفیگریشن یعنی ایپ بنانے والوں سے خود کوئی تکنیکی غلطی ہوئی؟ جی بالکل. اسے ایک سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں. جی بتائیے. فرض کریں ایک کمپنی نے معلومات محفوظ کرنے کے لیے دنیا کا سب سے مضبوط ڈیجیٹل لاکر خریدا، جس کی دیواریں توڑی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ لاکر سیٹ کر رہے تھے تو انہوں نے مرکزی دروازہ لاک کرنے کے بجائے اسے مکمل طور پر کھلا چھوڑ دیا. تو مطلب کوئی تالا نہیں توڑا گیا؟ بالکل نہیں. بس جو بھی انٹرنیٹ پر اس کھلے دروازے تک پہنچ گیا وہ بغیر کسی رکاوٹ کے کروڑوں لوگوں کی معلومات دیکھ سکتا تھا. یہ تو ایک بہت بڑی لاپرواہی ہے. یہ یاد دہانی ہے کہ ایپس کا ارادہ ہمیشہ برا نہیں ہوتا. وہ ڈیٹا بیچنا نہیں چاہتے، نیت بھی خراب نہیں ہوتی، لیکن سیکیورٹی سیٹنگز میں ایک چھوٹی سی لاپرواہی کروڑوں افراد کی پرائیویسی تباہ کر سکتی ہے. سیکیورٹی کی دنیا میں غلط ٹک مارک اتنی بڑی تباہی لا سکتا ہے؟ بالکل. یہ تو بنانے والوں کی نااہلی ہوئی. لیکن اب ذرا ان ایپس کی طرف آتے ہیں جہاں ارادے واقعی خطرناک ہوتے ہیں. سلیم امان کی تحقیق میں انہیں بھیڑ کی کھال میں چھپے بھیڑیے کہا گیا ہے. جی، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. آج کل فونز پر بیٹری سیورز اور سسٹم کلینرز کی بھرمار ہے. عام خیال ہے کہ یہ فون تیز کریں گے، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ جدید فونز کو ان تھرڈ پارٹی کلینرز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. بالکل. وہ فون کے اپنے آپریٹنگ سسٹمز اتنے سمارٹ ہوتے ہیں. در حقیقت یہ بیک گراؤنڈ میں چل کر ڈیٹا چوری کر رہے ہوتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ حیرت تو ان QR ریڈرز یا ٹارچ ایپس پر ہوتی ہے جو مائکرو فون اور کانٹیکٹس کی رسائی مانگتی ہیں. روشنی کے لیے مائکرو فون کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ وہی نا. یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ سائبر مجرم انسانی نفسیات کو سمجھتے ہیں اور مشہور ایپس کی نقل بنا کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. کوئی مخصوص مثال ہے اس کی؟ تحقیق میں 3 خطرناک میلویئر پروگرامز کا ذکر ہے. پہلا ہے فیک ٹریڈنگ ویو پریمیم ایپ. ٹریڈنگ ویو تو بڑی مشہور ایپ ہے. جی. اسے فیس بک اشتہارات کے ذریعے پھیلایا گیا. بظاہر یہ پریمیم ورژن لگتا ہے جو مفت مل رہا ہے، لیکن اس کے اندر بروک ویل نامی ایک خطرناک میلویئر چھپا ہوتا ہے. بروک ویل یہ کیا کرتا ہے؟ اسے ریموٹ ایکسیس ٹروجن یا ریٹ کہتے ہیں. ریموٹ ایکسیس ٹروجن یعنی یہ ڈیوائس کا ریموٹ کنٹرول کسی ہیکر کو دے دیتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ اتنا طاقتور ہے کہ کرپٹو کرنسی کے والیٹ صاف کر سکتا ہے، 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن کو بائی پاس کر سکتا ہے اور کی بورڈ پر ٹائپ کیا گیا ہر لفظ ریکارڈ کر سکتا ہے. اور سب سے خطرناک بات، یہ ڈیوائس کی لائیو سکرین سٹریمنگ تک کر سکتا ہے. ہیکر دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر بالکل وہی دیکھ سکتا ہے جو فون کی سکرین پر چل رہا ہو. لائیو سکرین سٹریمنگ مطلب جب کوئی اپنا بینک کا پاسورڈ ٹائپ کر رہا ہو تو ہیکر اسے براہ راست دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کا تو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا. اور خطرہ صرف ٹریڈنگ ایپس تک محدود نہیں ہے. دوسری کیٹیگری جعلی اینٹی وائرس ایپس کی ہے. مطلب جو خود سیکیورٹی فراہم کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں؟ جی، جیسے لونا اسپائی نامی میلویئر. جب یہ انسٹال ہوتا ہے تو سیکیورٹی چیک کے نام پر جھوٹے وائرس کے الرٹس دکھا کر لوگوں کو ڈراتا ہے. اور لوگ گھبرا کر اسے ساری پرمیشنز دے دیتے ہوں گے. بالکل. اور پھر یہ خود پاسورڈز چرانا شروع کر دیتا ہے، آڈیو اور ویڈیو کی خفیہ ریکارڈنگ کرتا ہے اور لوکیشن ہیکرز کو بھیجتا ہے. یہ تو باڑی کھیت کو کھا رہی ہے. اور تیسری سب سے خطرناک چیز ہے مفت VPN.
जिनका इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है। हाँ, प्राइवेसी और ब्लॉक्ड वेबसाइट्स के लिए लोग फ्री वीपीएन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन माहिरीन की नज़र में ये फ्री वीपीएन्स दरअसल डेटा वैक्यूम होते हैं। एक कहावत है कि अगर कोई प्रोडक्ट मुफ्त है तो दरअसल सारिफ ही वो प्रोडक्ट है। ये बात तो सच है। तहकीक में 0 डे रेट का जिक्र है जो इन्हीं फ्री वीपीएन्स में छुपकर आता है और हैकर्स को मुकम्मल कंट्रोल दे देता है। ये सुनकर तो लगता है फ़ोन इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, लेकिन यकीनन कुछ हल भी होंगे। तहकीक में एक मकामी ऐप मोबी आर्मर का जिक्र है, मगर इसके अलावा बैनुल-अक़वामी सतह पर कौन से बेहतर मुतबादिल मौजूद हैं? खुशकिस्मती से मार्केट में कई काबिल एतमाद ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहले बिट डिफेंडर मोबाइल सिक्योरिटी का नाम आता है, जो $15 सालाना की सब्सक्रिप्शन के साथ है। इसकी क्या खास बात है? इसमें एनोमली डिटेक्शन फीचर है, यानी अगर कोई जायज़ ऐप अचानक अजीब सलूक करे, मसलन कोई गेम माइक्रोफोन ऑन करने की कोशिश करे, तो ये फौरन पकड़ लेता है। और इसमें रोज़ाना 200 MB का VPN भी है। और अगर किसी को मुफ्त ऑप्शन चाहिए, तो मैंने सोफोस इंटरसेप्ट एक्स का नाम सुना है। जी, सोफोस एक ज़बरदस्त मुफ्त ऑप्शन है। इसका इंटरफेस सादा है, लेकिन ये थ्रेट स्कैनिंग और नुकसानदेह वेबसाइट्स को फिल्टर करने में बहुत आला है। इसके अलावा अवास्ट भी तो एक पुराना नाम है, उसका मुफ्त वर्जन भी है। हालांकि इश्तिहारात बहुत होते हैं, लेकिन इसकी वेब शील्ड काफ़ी कारआमद है और इसका अदाशुदा वर्जन तकरीबन $5.80 माहाना है। जी, और मेलवेयर बाइट्स का जिक्र भी नुमाया है, जो $45 सालाना में आता है। ये फिशिंग वेबसाइट से बचने और डिजिटल फुटप्रिंट्स चेक करने के लिए शानदार है। और मुकम्मल पैकेज के लिए नॉर्टन 360 कैसा रहेगा? वो एक मजबूत उम्मीदवार है, $20 पहले साल के लिए, खास तौर पर उनके लिए जो सफ़र करते हैं, क्योंकि ये गैर महफूज पब्लिक वाईफाई का दिफा और लामहदूद VPN देता है। आईफोन वालों के लिए कुछ है? वो तो समझते हैं फ़ोन मुकम्मल महफूज है। उनके लिए फ़ोन गार्ड नामी ऐप है, $5 हफ्तावार है, थोड़ी महंगी है, लेकिन डार्क वेब मॉनिटरिंग और छुपे कैमरे ढूंढने के फीचर्स देती है। और एक ऐप स्क्रीन फ्री या स्क्रीन ट्रिम भी थी बच्चों के लिए। जी, ये एंटीवायरस नहीं है, बल्कि बच्चों का स्क्रीन टाइम मैनेज करती है। ख़ास बात यह है कि ये कोई डेटा कलेक्ट नहीं करती और इसे मोबी आर्मर में 4.3 की रेटिंग मिली है। ये तकाबली जायज़ा तो बहुत मददगार है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? एक आम सारिफ को अमली तौर पर क्या करना चाहिए? डिजिटल बका के बेहतरीन उसूल क्या हैं? इससे एक अहम सवाल पैदा होता है कि क्या सिर्फ सिक्योरिटी ऐप डाउनलोड करना काफ़ी है? मेरे ख्याल में तो नहीं। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ पहला कदम है। असल तहफ़्फ़ुज़ रवैयों की तब्दीली से आता है। कुछ तजावीज़ हैं जिन्हें आदत बनाना होगा। जैसे कि एंड्रॉयड पर परमिशन मैनेजर और iOS पर ऐप प्राइवेसी रिपोर्ट का इस्तेमाल। ये बताते हैं कौन सी ऐप कैमरा या माइक्रोफोन इस्तेमाल कर रही थी। यानी अगर कैलकुलेटर ऐप लोकेशन मांगे तो परमिशन खत्म कर दें। बिल्कुल। दूसरी बात, ऐप सिर्फ ऑफिशियल जगहों से डाउनलोड करें, गूगल प्ले या एप्पल ऐप स्टोर से, व्हाट्सएप के लिंक से नहीं। अच्छा, इस तहकीक में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और पुरानी ऐप्स का भी जिक्र था, और बैटरी के जल्दी खत्म होने का भी। इनका हैकिंग से क्या ताल्लुक है? MFA का मतलब है पासवर्ड के साथ एक और कोड। इसे ऑन करना अब बुनियादी ज़रूरत है, ताकि पासवर्ड चोरी भी हो जाए तो अकाउंट महफूज रहे। और पुरानी ऐप्स अगर 1 साल से अपडेट नहीं हुई तो वो सिक्योरिटी रिस्क है। यानी फ़ोन और ऐप्स को अपडेट रखना ज़रूरी है। और बैटरी का क्या चक्कर है? अगर फ़ोन इस्तेमाल नहीं हो रहा, फिर भी गर्म हो रहा है और बैटरी गिर रही है, तो इसका मतलब है बैकग्राउंड में कोई खुफिया प्रोग्राम डेटा बाहर भेज रहा है। ये तो बहुत अहम निशानी है। और पब्लिक मकामात पर चार्जिंग के हवाले से एक लफ्ज़ था, जूस जैकिंग। ये क्या है? जूस जैकिंग एयरपोर्ट्स या मॉल्स में होती है, जब लोग पब्लिक USB पोर्ट्स पर फ़ोन लगाते हैं। केबल सिर्फ करंट नहीं देती, डेटा ट्रांसफ़र भी करती है। ओह, तो मुजरिम उन पोर्ट्स के पीछे डिवाइसेस लगा देते हैं जो खामोशी से मैलवेयर डाल देती हैं? बिल्कुल। इसलिए हमेशा अपना चार्जर प्लग में लगाएं या पावर बैंक इस्तेमाल करें, और पब्लिक वाईफाई पर हमेशा VPN इस्तेमाल करें। जब वाईफाई और ब्लूटूथ का काम ना हो तो उन्हें बंद रखें। और इनक्रिप्टेड क्लाउड बैकअप्स भी बनाते रहना चाहिए ताकि रैनसमवेयर से बच सकें। जी बिल्कुल। तो इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि डिजिटल सिक्योरिटी कोई एक बार करने वाला काम नहीं है, ये एक तर्ज़े ज़िंदगी है। आज ही अपने फ़ोन की परमिशंस चेक करें और गैर ज़रूरी ऐप्स हज़्फ़ करें।
اور اس سب کے اختتام پر ایک ایسا پہلو ہے جس پر کم ہی غور کیا جاتا ہے۔ وہ کیا؟ آج اپنے زیر استعمال فونز کو تو انکرپشن اور پاسورڈ سے محفوظ بنا لیتے ہیں، لیکن ہماری اس ڈیجیٹل زندگی کی وراثت کا کیا ہوگا؟ وراثت؟ مطلب وہ پرانے فونز جو ہم درازوں میں پھینک دیتے ہیں؟ جی، یا وہ پرانے اکاؤنٹس جن کے پاسورڈز ہم بھول چکے ہیں۔ جب ہم یہ ڈیوائسز چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہمارا ڈیٹا ان میں ہماری توقع سے کہیں زیادہ عرصے تک زندہ رہ کے ایک خاموش خطرہ نہیں بن جاتا؟ یہ تو واقعی ایک انتہائی فکر انگیز اور چونکا دینے والا خیال ہے جو پرانے فونز کے حوالے سے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بالکل، یہ ایک اہم سوال ہے جو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے۔ اور اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل دنیا کی ان پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ معلومات کو محفوظ رکھیں اور ہمیشہ محتاط رہیں۔